نظر آتی رہے گی. ہم سوال جواب شروع کرتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا جتنا مختصر ترین جواب دے سکوں, کیونکہ بنڈل بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے, لہذا میں کوشش کروں گا. لکھا ہے کہ واز ایپسٹین فائل دا انڈر گراؤنڈ ریزن فار دس وار. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائلز ایک ریزن ہو, لیکن اونلی ریزن وہی ہو. دس از امپاسبل, کیونکہ اس فائل کو چھپانے کے 10 اور راستے تھے. یہ جنگ بہت مہنگا راستہ ہے, بس یہ جنگ فائل کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں فائل میں بھی ایک ریزن بنے اس ٹائمنگ کا, لیکن جنگ کے ریزن سرمایہ دارانہ اور ظلم کے نظام کے باطن کے اندر چھپی ہوئی ہے. بس یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لکھا ہے کہ ہمیں اپنے کہا کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں سنگل میڈیا اور لوکل میڈیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے اور must go through Western medias for confirmation, but nowadays the most fake news or manipulated news are coming from West. Why? What is the solution? ایک تو کہ ویسٹ کی طرف سے کیوں آ رہی ہیں, چونکہ وہ سب سے زیادہ کنٹرولڈ ہیں اس وقت. سب سے زیادہ کنٹرولڈ میڈیا اس وقت ویسٹ کا ہو گیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ویسٹ پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں مختلف میڈیاز کو دیکھنا چاہیے. جب آپ مختلف میڈیاز کو چیک کریں گے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریالٹی ملتی نظر آئے گی. تو ویسٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اور وہ کنٹرول بھی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ سرچ کریں گے, ڈھونڈیں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ جو میں جتنا کچھ عرض کرتا ہوں یہ میں اسی ٹائپ کے میڈیاز کو دیکھتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں ظاہر 40 سال لگا دیے اس مسئلے کے اوپر, تو میں اپنی عقل کو بھی بہت استعمال کروں گا. لیکن یہ ہے کہ میڈیا کوئی نیا نہیں ہے, یہی ہے جس میں سے ہمیں نکالنا ہے. جو شرائط ایران نے رکھی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان میں سے کون سی شرائط ایسی ہیں جن پر زیرو کمپرومائز ہوگا. ایرانی یہ کہیں گے کہ اسرائیلی ختم ہو جائیں, اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے. اسرائیل نام کا ملک باقی رہے گا, لیکن وہ خود سے ختم ہوگا چند سالوں کے اندر. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. جو ایرانی کنفرم مانگیں گے, اسٹریٹ آف ہورمز پہ ٹول پلازا لگے گا, یہ کنفرم مانگیں گے, پیسہ دینا پڑے گا ان لوگوں کو. نمبر 2, ایران امریکنز عرب کنٹریز سے یا اپنے بیسز لے جائے یا وہاں پر اپنے آپ کو ویپنز کے سمیت نہیں رکھیں گے. یہ ایرانی منوائیں گے, یہ منوا کے چھوڑیں گے. تیسرا, کوئی سسٹم کے دوبارہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا, لیکن کوئی بھی سسٹم ریلائبل سسٹم نہیں بن پائے گا. یہ جھوٹے ہیں, یہ کسی بھی وقت سسٹم میں بناتے ہیں, قبول کرتے ہیں, بعد میں توڑ دیتے ہیں, جیسا کہ ٹرمپ نے خود 2 دفعہ کیا ہے. تو وہ صرف کہنے کی بات ہوگی, لیکن ایرانی اس کو منوائیں گے ان سے. کمپنسیشن لیں گے یا نہیں لیں گے, مطالبہ کریں گے, کنفرم مطالبہ کریں گے, میرے خیال کمپنسیشن لے پائیں گے. ضرورت بھی شاید نہیں ہوگی, ضرورت بھی نہیں ہوگی, چونکہ اگر یہ وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ ٹول لگا دیتے ہیں تو تقریباً آئل کے ریونیو کا آدھا ریونیو اینولی شاید میرے اپنے خیال میں وہاں سے آ سکتا ہے. میرا اپنا خیال ہے, ممکن ہے کہ میں صحیح فیگرز نہیں دے پاؤں کیونکہ میرے پاس ظاہر ہے کہ اتنے ایکوریٹ فیگرز نہیں ہیں, لیکن میرا اندازہ ہے. انہوں نے کہا اس جنگ میں چائنا کا رول کیا ہے ایرانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, فیوچر میں کیا ہوگا. میں نے بتایا چائنیز اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, چاہے دور بیٹھ کر, چاہے کسی قرارداد کو روک کر. رشیا بھی ساتھ دے رہا ہے, ان دونوں کی پوری مصلحت ہے. رشیا انجوائے کر رہا ہے ایکچولی اس جنگ سے, اس کے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور چائنیز بھی اسی طریقے سے, ان کو امریکہ کے ساتھ خود لڑنا تھا جس میں امریکہ کو انہوں نے ہرانا تھا. اب وہ کام ان کا ایرانی کر کے دے رہے ہیں, جمہوری اسلامی کر کے دے رہا ہے, تو چائنیز انجوائے کریں گے اس کو. ہاں فیوچر میں ایک ٹائم آئے گا بہت دیر کے بعد, کافی دیر کے بعد, جب یہ چائنیز کچھ اور بھی کر سکیں گے. لیکن میں سوچتا ہوں شاید کچھ ایسا ہو کہ یہ لوگ اس معنویت کو قبول کرنے کی طرف جائیں امام کے ظہور کے وقت, ان سے پہلے انشاءاللہ. کیا سعودی اور امارات کی بقا امریکہ کے ساتھ رہنے میں ہے یا وہ نکلنا چاہ رہے ہیں مگر نکل نہیں پا رہے؟ میرے خیال میں دوسرا پوائنٹ ہے, قطر, عمان کنفرم امریکہ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ تھا نہیں, لیکن میرا اپنے خیال ہے اب وہ راستہ ڈھونڈ لیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو قطر کے وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی, اس نے بہت خوبصورت کہا اور واقعا اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. ان حالات میں اس نے جو بیان دیا وہ بہت اچھا بیان تھا. اس نے کہا کہ یہ 1000 سال سے وہ رہ رہے ہیں, 1000 سال سے ہم رہ رہے ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. اس کا مطلب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے تم جاؤ, تم ابھی آئے ہو 50-60 سال پہلے.
اور امریکنز کو بول رہا ہے کہ تم نئے ہو، ہم لوگ ہمسائے ہیں، ہم یہاں پہ رہیں گے، اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے سخت حالات ہیں لیکن پھر بھی ہم ایرانیوں کے ساتھ بنانا چاہیں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ قطر اور عمان کا جو قبلہ ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نہیں بن پائے گی، اور امریکہ نے ان کو بیچا ہے۔ یہ تھوڑی سی بھی امارات کو عقل ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ بکا ہے، اور لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی ذات میں جو ایک ظلم چھپا ہوا ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ جو 2-3 ملک ہیں، 4 ملک ہیں، ان کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کبھی بھی ایکسیپٹ کریں گے، سعودیز، امارات، کویت، بحرین، لیکن باقی جو قطر اور عمان ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ بہت ولنگلی وہ لوگ مان لیں گے اس بات کو۔ انہوں نے کہا کہ جو مشہور سوال ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہاؤ کین وی میک دا موسٹ آف دس ٹائم۔ میں جذبات میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں، اور جذبات میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں شاید اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اچھی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز لمبی مدت کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ لمبی مدت کے لیے کیا ہے؟ وہ کرو جو رہبر ہم سے چاہتے تھے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہمارے اندر معنویت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر ایکسیلنس دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں عالمی تشیع سے کنیکٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس میرے خیال میں فوکس پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 معنویت، نمبر 2 ایکسیلنس، جس فیلڈ میں ہو اس کے بہترین بن کے دکھاؤ، نمبر 3 عالمی شیعت کے ساتھ کنیکشن میں رہو، اکیلے اپنے مت بیٹھو، مر جاؤ گے، کنیکشن میں رہو تاکہ طاقت کا سبب بنو۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ 3 پوائنٹ ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اور آخری پوائنٹ، ظلم پہ بھروسہ نہیں کرو، ظلم پہ بھروسہ نہیں کرو، چاہے اکیلے ہو چاہے کمزور ہو، ظلم پہ بھروسہ نہیں کرو۔ ظلم پہ بھروسہ ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کمزور سے کمزور تر کرتا ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہو چاہے مرنا پڑ جائے، وہ زیادہ عزت کا راستہ بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو لگا کہ وہ اب ہار چکے ہیں اور ان کا سروائیو کرنا مشکل ہے تو کیا ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ایران مکمل ختم ہو جائے گا۔ کس نے کہا ختم ہو جائے گا؟ ایران بہت بڑا ملک ہے، ایران جاپان نہیں ہے۔ 2 ملک 2 شہروں کے اوپر بم گرا اور وہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اتنا میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ اتنا کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، پورا ایران کارپٹ بم ہو جائے ایٹامک سے تب بھی بچنے والا ہے۔ تو یہ تو بھول جاؤ کہ کوئی ایک آدھ ایٹمی بم مار کے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لے گا، یہ سب کہانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اور ایٹمی بم لگنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ ایرانیوں کے پاس ایٹم بم میں سے کچھ نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس بات کو۔ اس کے بعد پھر ابھی ایک انہوں نے ٹریلر دکھایا، ایک ٹریلر، وہ یہ کہ اگر رہبر شہید ہوئے، یہ سب کا سب آٹومیٹڈ تھا کہ یہ فائر ہوگا بغیر پوچھے۔ ایٹمی دھماکے کے بعد کیا فائر ہوگا؟ کس پہ ہوگا؟ ایسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مشہور ہے کہ ایرانیوں کی راکٹ کی رینج، میزائلز کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ جا کے ابھی نیٹ پہ سرچ کیجئے گا اور وہاں پوچھے گا کہ کیا انڈرسٹوڈ ہے کہ 2000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اسی وقت جا کے پوچھے گا آپ، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کنفرم کسی صورت میں نہیں ہے کہ کتنی رینج ہے۔ کیوں؟ جو پروون ٹیکنالوجیز ان کے پاس ہیں اس کے ہوتے ہوئے 4000 کلومیٹر ہٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے وہ لوگ۔ اور جو میں نے کہا تھا قائم 100، اگر وہ فیلڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو انہوں نے ملٹری میں استعمال کر لیا، وہ ایزیلی 10,000 کلومیٹر پہنچ سکتا ہے، ایزیلی 10,000 کلومیٹر پہنچ سکتا ہے اگر وہ زمین کے اوپر استعمال کرنے پہ آ گیا۔ ابھی وہ سیٹلائٹ کے لیے ہے، وہ زمین کے لیے ہے نہیں۔ وہ تو میں عرض کر رہا ہوں ان سب کو پتا ہے کہ بھائی اگر ایٹامک بم انہوں نے گرایا، اس کے بعد جو آٹومیٹڈ ریسپانس ہوگا دنیا میں نہیں سنبھال پائے گی اسے۔ اس لیے تقریباً یقین ہے کہ یہ نہیں ہونے والا۔ مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، امریکنز اس بے وقوف کو زیادہ سے زیادہ اس سال کے آخر تک برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ نومبر میں انتخابات ہار جائے گا، اس کے بعد اس کا امپیچمنٹ ہونا ہے۔ اس کے لیے پاس 2 راستے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے اتنا بہادر ہے نہیں، ورنہ اس کو خودکشی کر لینا چاہیے نومبر سے پہلے، میرا اپنے خیال ہے، لیکن اتنا بہادر ہے نہیں۔ تو یہ نومبر میں ذلیل ہو کے اترے گا، نومبر کے بعد
دسمبر تک میرے خیال میں، اور یا پھر کوئی دنیا کا بہادر اس کو ایک ایسی جگہ پہنچا دے جہاں سب انتظار کر رہے ہیں، تو ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے۔ جس طرح ایران کی لیڈرشپ شہید ہوئی، کیا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ جاسوس ان کے بہت قریب ہیں؟ تو کیا وہ جاسوسی کے ذریعے ان کی میزائل سٹی ختم نہیں کر سکتے؟ میں نے بتا دیا، میزائل سٹی ختم کرنے کے لیے بم بھی نہیں ہے ان کے پاس، کہ اگر کوئی اس کو ختم بھی کرنا چاہے تو وہ ختم کرے، اس کے پاس ہے بھی نہیں کچھ کہ جس سے وہ میزائل سٹی ختم ہو۔ Is, in your opinion, was this conflict a failure of intelligence assessment, policy design, or an inherent limitation of external intervention models? ہاں، یعنی اس میں دو باتیں ہیں، یعنی جو ابھی میں سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ امریکنز فیل ہو گئے، تو جو فیل ہوئے ہیں کیا مثال کے طور پر ان کی اسیسمنٹ کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ کا فیلئر ہے، یا ڈیزائن پالیسی ڈیزائن کا کوئی انہیرٹ لمٹ ہے ان کی، انہیرٹ یا کوئی ایکسٹرنل انٹروینشن ماڈل ہے؟ نمبر ون جو رہبر معظم نے ٹرمپ کے لیے کہا تھا نا احمق، پہلی وجہ تو یہ کہ یہ آدمی احمق ہے، پکا احمق ہے، اور اس کی وجہ سے یہی اس نے کرنا تھا، اور بہت اچھا کیا۔ ہم اس معاملے میں اس کی طول عمر کے لیے دعا کروں گا۔ امریکہ اتنا ذلیل اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا جتنا اس نے آسان کیا ہے، واقعاً یہ اس حساب سے اچھا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک بلٹ کمزوری ہے، وہ کیا ہے؟ اوور کانفیڈنٹ، ایروگینٹ۔ مغرور انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، ریالٹیز میں نہیں رہتا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ چیز اس کو مروا دیتی ہے۔ اب جا کے سپر پاورز کو دیکھو، سپر پاورز کا جو ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کی پاور کم ہوتی ہے، نہیں، وہ اپنی پاور کو اوور برڈن کرتے ہیں، اس وجہ سے ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ امریکنز کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، اس کے پاس پاور بھی نہیں ہے، اور یہ جو رہی بچی کچی تھی اس کو اوور برڈن کیے دے رہا ہے۔ آپ ایک بات سوچو، 1980s سے تو بہت تیزی سے گزارتا ہوں، 80s میں رونالڈ ریگن رشیا کے مقابلے میں آیا، اس وقت یو ایس ایس آر موجود تھا، اسٹار وار کا پروگرام لانچ کیا، $200 بلین کا پروجیکٹ امریکہ کے لیے برڈن بن گیا۔ پہلی دفعہ امریکہ کے قرضے وہاں سے بڑھنا شروع ہوئے۔ 1990 میں کویت پہ عراق نے حملہ کیا، امریکہ پوری آرمی کو لے کر آیا، یہاں پہ بیٹھا رہا، قرضے بڑھنا شروع ہو گئے۔ 2000 میں انہوں نے 9/11 کے بعد حملے کرنا شروع کیے، قرضے اور بڑھنا شروع ہو گئے۔ 2008 تک آتے آتے بھی ان کے قرضے انڈر کنٹرول تھے، فیو ٹریلین تھے، 4-5 ٹریلین یا پتہ نہیں 8 ٹریلین تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے 2008 میں بیل آؤٹ کیے ہیں، ٹریلینز آف منی انہوں نے بیل آؤٹ پہ ڈال دیا، اس کے بعد ہر سال ٹریلینز آف منی انہوں نے افغانستان میں، عراق میں پھینکا ہے۔ اور یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو ڈیفنس کانٹریکٹرز تھے ان کا کرپشن تھا، جو امریکہ کا پیسہ کھائے ہیں انہوں نے۔ یہ نہیں تھا کہ امریکہ کی عوام کو کچھ ملا ہے، نہیں، وہاں پہ بھی کرپشن ہے، ان کے کرپٹ رولرز اپنی عوام کو کنگلا کر گئے پیسہ کھا کھا کے، اور اس کے بعد اسی پیسے کو یہ لوگ کھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ پیسہ $39 ٹریلین لون کے اوپر تبدیل ہو گیا۔ تو اندرونی مسائل بھی ہیں، انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے، اور ایروگنس جو ان کے اندر ہے وہ بھی ہے ان کا مسئلہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے سارک اسٹریٹجک پیکٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت دنیا میں کوئی بیچ میں آنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ ایران کو ڈیفینڈ کرنے نہ امریکہ کو سپورٹ کرنے، اس وقت کوئی نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ جنگ ایرانیوں نے خود لڑنی ہوگی۔ باقی سب لوگ، ایک بات میں کہوں گا، ڈرتے ڈرتے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے کیوں؟ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اس احمق کی وجہ سے ہم آئل انڈسٹری کے معاملے میں ایک ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ پھر ایسے ہی میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، جب برینٹ پہلی دفعہ 103 پہ پہنچا تھا، اس وقت ایک رپورٹ آئی تھی کہ امریکہ میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں اس میں صرف 3 ایئر لائنز $103 فی بیرل سے اوپر سروائیو کر پائیں گی، صرف 3 ایئر لائن، باقی سب بینکرپٹ ہو جائیں گی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا 112 تھا اور 119 ٹچ کر کے آیا ہے۔ صحیح ہے، یہ دنیا کا حشر ہے جو اس کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کے سب ڈر رہے ہیں۔
لیکن اب ایران کی سپورٹ میں تو آ نہیں سکتے کہ امریکہ کے مقابلے میں آئیں گے اس کو روکنے کے لیے، یہ بھی ہمت نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایرانی جلدی جیت جائے اور جگہ کھول دے کسی طریقے سے. یعنی اب سوچو جنگ کا مذاق کیا بنا ہے. جنگ شروع ہوئی تھی رژیم تبدیل کرنے کے لیے، جنگ کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا، اب ساری جنگ ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے. اور ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ سے پہلے ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں تھا، ہم پیسے نہیں مانگ رہے تھے، اب ہمارا کنٹرول ہے، ہم پیسے بھی لیں گے. تو جنگ کیوں کی تھی آپ نے؟ یہ وہ سوال ہے جو پوری دنیا ٹرمپ سے پوچھ رہی ہے. بے وقوف، تو خود بھی مرا، تو نے ہمیں بھی مروا دیا اور وہ ایرانیوں کو وہاں پہ لا کے بٹھا دیا، اب وہ ساری زندگی ہماری گردن پکڑے بیٹھے رہیں گے. اور یہ عرب بھی اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تمہیں ہم اس لیے لے کے آئے تھے کہ چودھری تم جا کے کچھ کرو گے اور تم نے الٹا ہماری لٹیا ڈبو دی اور ان کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیا، اب ہم ساری زندگی ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھیں گے. تو یہ اچھا ہو گیا. ہاں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن عزت کی خاطر کرنا پڑتا ہے، عزت کی خاطر کرنا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے جس کے بچے شہید ہوئے ہوں گے نا، وہ مجھ سے کہے گا تمہیں کیا پتا تمہارے بچے شہید نہیں ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں بھی لگے ہیں، سب کو لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عزت کی خاطر انسان سب کچھ کر لیتا ہے. سید الشہداء نے ہمیں یہی سکھایا، سید الشہداء نے عزت سکھائی. الحمدللہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تقریباً اسی ٹائپ کا سوال ہے یہ. امپیچمنٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا. یس، امپیچمنٹ ویری مچ پاسبل ہے. نومبر میں اس وقت دونوں ہاؤسز کے اندر ریپبلکن میجورٹی کے اندر ہیں. نومبر کے اندر جو بائی الیکشنز ہوں گے موسٹ پروبیبلی دونوں ہاؤسز کے اندر ریپبلکنز ہار جائیں گے. اگر دونوں ہاؤسز کے اندر ریپبلکنز ہار جاتے ہیں تو امپیچمنٹ کے لیے 67% ووٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ڈویبل ہوگا. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ یقیناً امپیچ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو یہ نومبر سے پہلے پورا الیکشن ہی ختم کروا دے، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے کرے گا. اگر الیکشن ہو گئے کنفرم یہ جائے گا اور امپیچ ہوگا. تو میں نے بتایا اس کے دو راستے ہیں بچنے کے. ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو فارغ کر لے یا کوئی بہادر اس کو فارغ کرے، ورنہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ بہت ذلیل ہو کے جائے گا یہاں سے. میرا اپنا ایک خیال ہے، جو بات اس وقت نظر بھی آ رہی باہر. اس کے پاس اور کوئی انسٹرومنٹ بچا بھی نہیں ہے. انہوں نے ایپسٹین فائل کا پوچھا ہے کہ کیا وہ وار انڈسٹری کے پیچھے علاوہ ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ انوالوڈ ہے لیکن اونلی فیکٹر نہیں ہے، فیکٹرز اس سے زیادہ ڈیپتھ رکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کین 1947 be considered an earlier historical point for the same? If you did, we lost the opportunity to caliphate on the same. نہیں، میرا نہیں خیال. میں 1947 کو ٹرننگ پوائنٹ نہیں سمجھتا. اگر برا ٹرننگ پوائنٹ دیکھتا ہوں تو وہ 1860 تھا، برا ٹرننگ پوائنٹ. اور پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ اگر میں دیکھتا ہوں تو 1979 دیکھتا ہوں. تو میرے خیال میں 1947 ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا، وہ کنٹینویشن آف اسی لیگیسی کے تھا جو پیچھے سے اسٹیبلش ہوئی تھی کالونیز کے ذریعے سے. 1947 میں صرف کالونیز کے ہینڈز چینج ہوئے تھے. تو کچھ کنٹریز اس وقت آزاد ہوئے تھے لیکن وہ در حقیقت آزاد نہیں ہوئے تھے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا، وہ صرف تھیٹر کے اندر ایک پردہ گر کر ایک اور پردہ شروع ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ برٹن ووڈ اور یہ ساری گیمز شروع ہوئے تھے، IMF، ورلڈ بینک، UN، جو سب اب کولیپس کر چکے ہیں. یہ سب کولیپس کر چکے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس وقت دنیا کا نقشہ چینج ہو چکا ہے. صرف اوپر سے نقشہ چینج ہونے کی بات ہے، اندر سب چینج ہوا ہے. تو یہ جنگ فینومینل ہے اور یہ مینیفیسٹ کر رہی ہے اس اندرونی تبدیلی کو کہ جو آ چکی تھی، اب یہ ظاہر میں بھی آ جانی چاہیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے یمنیوں کا سوال کیا، میں عرض کر چکا ہوں. وائی دا ڈسٹرکشن آف اسرائیل از ناٹ ڈسکسڈ. کہاں نہیں ڈسکس ہو رہا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہو BBC پہ نہیں آئے گا، CNN پہ نہیں آئے گا، وہ آنا بھی نہیں چاہیے اس کو، لیکن وہ جو آ رہا ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے. باقی آپ خود جا کے تھوڑا بہت سرچ کر لیں
نیٹ کے اوپر بھی دیکھیں, ادھر ادھر بھی دیکھیں, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. ابھی پاکستان اور افغانستان جنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائلنٹ آبزرورز جو اپنی کچھ نہ کچھ پاکٹ میں کچھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, بڑی بیچارے نے تعریفیں بھی کی, لیکن مجھے اب یہ مظلوم لگتا ہے ٹرمپ کے سامنے, اس احمق کے سامنے یہ بھی عقل مند لگنے لگتا ہے. تو لیکن بہرحال ان کا کام ہی یہی ہے, یہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو راضی کریں. ابھی ان کے ساتھ سعودیوں کا مسئلہ ہوا تھا. برسبیل تذکرہ میں عرض کرتا چلوں, وہ جو مشہور و معروف میٹنگ تھی 18 مارچ کے دن کی, جس کے بعد کافی پبلک نے ریئیکشن دیا, پھر وہ بھی خاموش ہو گئے اچانک. میرا اپنے خیال ہے, جو میں سمجھ پا رہا ہوں, یہ اس کا گیم تھا جس نے سعودیوں کو اور امریکنز کو خاموش کرنے کے لیے ہمیں پنچ کیا, اور ہمیں پنچ کر کے یہ ان کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ مت مانگو ورنہ دیکھو یہ بیٹھے ہیں یہ لوگ, مجھے وہ کھیڑ کے پھینک دیں گے یہ لوگ. تو اس کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ڈرامہ کرے گا اس ڈرامے کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے, اور اس نے ڈیلیبریٹلی کیا. لیکن اپنی بہرحال تھوڑی انسلٹ کروائی ہے اس بندے نے اپنی. وہ کیوں کروائی ہے؟ چونکہ میرے خیال میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی انسلٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بہت زیادہ گنجائش بچی بھی نہیں ہے, تو تھوڑی اور ہو جائے, لیکن کم سے کم امریکیوں اور سعودیوں سے جان چھوٹ جائے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے, باقی اللہ مالک ہے, خدا جانتا ہے کیا ہے. بعد میں نے کسی کی بے احترامی تو نہیں کی ہے نا. صحیح ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس جنگ کی صورتحال میں پاکستان میں آئندہ کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ لاک ڈاؤن, پیٹرول, ایجوکیشن وغیرہ کے اعتبار سے. مت ڈرو بھائی, تھوڑا سا پیٹرول کم ملے گا, 500 تو ہو چکا ہے تمہارا ہائی آکٹین. ایرانی پاکستانی وہ کہاں تنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کا جو پہلا شپ گزرا ہے اس کا نام کراچی ہے. کراچی والوں کو فخر ہونا چاہیے. اسٹریٹ آف ہارمز سے جو پہلا شپ گزرا اس کا نام, آئل لے کر گزرا, اس کا نام کراچی ہے. تو ایرانی ہمیشہ ایک بات کہہ رہے ہیں, ہم دوست ملکوں کو پریشان نہیں کریں گے. اور وہ جو 2 ملین ٹرول ہے وہ آئل کی قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر 2 ملین بیرل ایک شپ کے اوپر ہوتے ہیں, اس وقت اس آئل کی کاسٹ $200 ملین ہے. اگر $100 پر بیرل میں اس کو کنسیڈر کروں, جو آپ کی 112 اس وقت, تو اگر $2 ملین کا ایک آئل ٹینکر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو تیل لدا ہوا ہے وہ $200 ملین ہے. اور ایرانی کتنا مانگ رہے ہیں؟ 2 ملین. تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے, یہ تو بہت ہی پینٹس ہیں یہ. ابھی تو جو انشورنس والے ان کو تباہ کریں گے وہ دیکھنا ابھی کیا ہونے والا ہے. تو بہت ڈرامہ چلے گا. تو اللہ کرے کہ اتنا برا نہ بنے. ایرانی فل سپورٹ کریں گے. ایرانی بہت اس معاملے میں اپنے دوستوں کو یاد رکھنے میں برے نہیں ہیں. ایرانی بہت اچھے ہیں, امریکنس کی طرح نہیں ہے, عربوں کی طرح نہیں ہے. ایرانی یاد رکھتے ہیں, چائنیز بھی یاد رکھتے ہیں, لیکن ایرانی سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں. ابھی یہ جو سری لنکنز نے ان کو سرو کیا تھا, ان کے سیلرز کی ڈیڈ باڈیز ایران بھجوائی تھیں, ایران نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے, اور سری لنکا کو یہ کہا کہ تم اپنی آئل کی کسی کمی سے مت پریشان ہو, ہم تمہیں آئل دیں گے. اور ان کے منسٹر نے بھی, ان کے ایمبیسیڈر نے بھی وہاں پہ یہ اعلان کیا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بری پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی سچویشن اچھی ہے, صرف یہ ایسٹرن بارڈر کو پریشان نہ کرے ایران کے. اور اس سے بچنے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ حربہ کیا تھا جو میں نے بتایا 18 مارچ کو کیا تھا. اچھا کیا. اگر اس طرح تمہاری جان بچ سکتی ہے تو بچاؤ فوراً, کیونکہ اگر جنگ میں گئے بہت برا ہو, پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا. کسی کے لیے برا ہو یا نہ ہو, پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوفی نہیں کرے گی. مجھے یقین ہے جو کچھ بھی موومنٹ بھی اگر ہمیں وہاں پہ نظر آئی ہے ایسٹرن بارڈر کے اوپر, میرا اپنے خیال ہے انہوں نے اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے کی ہوگی. یہ لوگ کبھی یہ حماقت نہیں کریں گے, آج تک نہیں کی ہے, تو میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں کریں گے. 2 سوال رہ گئے, ختم کرتے ہیں. ہاں, ایران کی مدد کے لیے کوئی ادارہ جیسے کشمیر والوں نے کیا, میں اس کے اوپر کچھ نہیں بولوں گا, یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. یہ پیسے جمع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی. اور الحمدللہ نارتھ کوریا کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت اچھا کیا. اس کو لوگ عرف عام میں نیٹ پہ ببلو کہتے ہیں, جس کو دیکھ کے ببل گم یاد آتی ہے. پر وہ اس نے محنت کی ہے, اپنے ملک کے لیے محنت کی ہے, لیکن میرا اپنے خیال ہے بےڈھنگے طریقے سے کیا, ڈھنگ سے ہو سکتی تھی, اس نے بہت بےڈھنگے طریقے سے کیا, لیکن اس کے بعد ہے 12.
یعنی آپ یہ تصور کرو کہ ایران ایک زمانے میں میزائل ٹیکنالوجی میں اتنا کمزور تھا کہ نارتھ کوریا کے پاس شہید قاسم گئے تھے. شہید قاسم خود گئے تھے یا کسی ریپریزنٹیٹو کو بھیجا تھا نارتھ کوریا کے پاس میزائل کے لیے. اتنا کمزور تھا ایران. تو اس نے اس وقت ساتھ دیا تھا, اس وقت ان کا ساتھ دیا تھا. اس کی اپنی مصلحتیں ہیں لیکن بہرحال اس نے ساتھ دیا تھا. ایران ریگارڈز کرتا ہے جب بھی کوئی ساتھ دیتا ہے, تو اس نے اس کا ساتھ دیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں شہید نے یا کسی اور نے کہا تھا کہ اس نے اتنی اسموتھلی ہمارا ساتھ دیا تھا کہ ہم میٹنگ سے پہلے یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا اسموتھلی ہمارا ساتھ دے گا, لیکن بہرحال اس نے ساتھ دیا تھا. تو بہرحال جتنی بھی طاقتیں ہیں اس وقت الحمدللہ, بہرحال میں تمام تر اس غم اور اس تکلیف کے کہ جو رہبر کی شہادت کو سوچ کے انسان کو ہوتی ہے, اور اس تمام غم اور تکلیف کو جو لیڈرز کی اور باقی ملٹری اور سول لیڈرز ڈاکٹر علی لاریجانی جیسے لوگوں کی شہادت کو سوچ کے ہوتی ہے, ان تمام کو دیکھنے کے بعد اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ شہادت نقصان دہ نہیں ہوتی, شہادت اس فرد کے لیے بھی کمال لاتی ہے, شہادت قوم کے لیے بھی کمال لاتی ہے. آخر میں خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. حقیقت یہ ہے, دل کی اگر بات کریں, اللہ نے تشیع کو عزت دی ہے الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال نے سید الشہداء کے ماننے والوں کو عزت دی ہے. خداوند متعال نے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. خداوند متعال نے ان ناروں کی حفاظت فرما دی الحمدللہ رب العالمین جو سب لگا رہے تھے. اس پہ ہمیں فخر ہے, اور ہم سب کو پابندی کے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے یہ سید الشہداء کی رحمت ہے, ان کا لطف و کرم ہے, اور یہ وقت ہے بی بی سیدہ طاہرہ کو یاد کرنے کا. بی بی سیدہ طاہرہ, ان کا لطف و کرم ہے, وقت کے امام کا لطف و کرم ہے. یہ مت سوچنا کہ یہ سامنے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی کچھ کر رہا ہوگا, یہ سب انہی کے الطاف سے کر رہے ہیں, انہی کے لطف و کرم سے کر رہے ہیں, وقت کے امام کی نظر لطف سے انجام پا رہا ہے. تو میں نے اب تک اگر تذکرہ نہیں کیا تو شاید میرے ذہن میں نہ رہا ہو, لیکن یہ اچھا ہوا کہ آخر میں یہ تذکرہ ضرور آ جائے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ ہے خدا ہے, اس کا نظام ہے. جو کچھ ہے خدا اس کا نظام ہے. کوئی نیشنلزم, کوئی اٹامک ویپن, کوئی میزائل ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہوتی. یہ صرف خدا ہے, خدا کے نبی, خدا کے ولی اور وقت کے امام جن کی طاقت یہ سارے منظر دکھاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, شکریہ کے لیے, ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے کہ انشاءاللہ تمام واقعات اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. مل کر درود بھیجے گا محمد